السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم 7ویں کلاس کا ایک سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے نیوٹن کا کارنامہ، جو 1642 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1727 عیسوی میں وفات پائی۔ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا، کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدان نے کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کی۔ کشش ثقل کہتے ہیں وہ کشش جس سے اجسام زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں، جنہوں نے آج کل کی سائنس کیس رے خد و خال کی تربیت کی۔ ماڈرن سائنس جسے گلیلیو اور اس کے پیشروں نے اپنے خون سے سینچا تھا، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا، تناور ہو گیا موٹا تازہ، جس کی مزید نشو و نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم، ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم میں بلوغت کو پہنچے۔ سن 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانہ حاضر کا بابائے سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں پیدا ہوا۔ وارد ہونا مطلب پیدا ہونا۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ نئے خاندان کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں اسے مصور بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسداں۔ اسے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا۔ ایک بار اس کے چچا نے اس سے کام سے فارغ ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا، تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ چچا کے کہنے پر اس کی ماں اسے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہوئی، جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ 2 برس بعد نیوٹن کیمبرج میں معلم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی، مگر اس نے تیزی سے ترقی کی اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنی کا مرکب ہے جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی جب تک کہ اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے۔ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علوم کو ایک نئی وسعت دی
بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ تو بس آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آگے پڑھیں گے۔ والسلام۔